اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اب تک بھی جو اسماء حسنی مذکور ہوئے ہیں ان میں سلامتی ہے، ان میں رحمت ہے، ان میں پاکیزگی ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اللہ کے نام بتانا اور اس کے معنی بتانا یا عدد بتانا نہیں ہے۔ ورد و وظائف کی تبلیغ اپنی جگہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ مخلوق کے نام میں اللہ کے نام میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق کا نام لیجئے تو ایک پہچان اور ایک ردا اور توجہ ہی حاصل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیجئے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب حضور کا نام لیں گے تو درود و سلام کے ساتھ لیں گے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نام یوں ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام لیں اور کچھ حاصل نہ ہو، صرف معنی ہی معلوم ہو جائیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ناظرین بڑی توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سوا، انسانوں کے سوا، اللہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جبروت و ناسوت اور عالم میں کسی بھی مخلوق ہو، جمادات و نباتات و حیوانات، اللہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انسان سے کہا، ایمان والوں سے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ اب بھی دل نہیں جھکیں گے، کہ اب بھی زبانوں پہ اس کا نام نہیں آئے گا؟ اتنا تکلف ہوتا ہے کہ ہم کلمہ زبان سے نہیں پڑھتے، اللہ کا نام محفلوں میں ذکر کیا جاتا ہے، خاموش رہتے ہیں، ہم دل سے ذکر کرتے ہیں۔ دل جن کا ذکر کرتا ہے وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ دل سے تصدیق ہے اور عقل سے دھیان ہے، ذکر تو زبان سے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو نام پیش نظر ہے وہ اے ایمان والو، اس کا اپنا نام بھی مومن ہے، لیکن المومن ہے، ایمان والا نہیں، ایمان عطا کرنے والا، دل کو سکون امن عطا کرنے والا، گواہی دینے والا، تصدیق کرنے والا۔ اور پھر کتنے پیار سے اس نے فرمایا اپنے بندوں کے لیے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ہی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو نبیوں کا ادب کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا ادب کرنے والے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو کچھ ملتا ہے ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن خصوصاً ایمان کی نعمت جو ہے اس کا پہلا قدم ادب ہے۔ اللہ کا ادب، رسول کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ ایمان کی حفاظت بھی ادب سے ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ اس کے نتیجے میں ہیں، احکامات ہیں، اور کہیں اس میں استثناء بھی ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اور حج مال پہ واجب ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، لیکن آپ سفر میں ہیں بعد میں رکھ لیجئے، بیمار ہیں بعد میں رکھ لیجئے، لیکن ایمان اللہ اکبر، اور اس کی حفاظت ادب سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو دلوں کا ڈرنا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ کون اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہی، ساتھ دینا، مدد کرنا، ایمان لانا اس طرح بیان فرمایا سورہ آل عمران میں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب تمہارے درمیان میثاق کے موقع پر کہ تمہارے درمیان رسول خاص حضور آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا، ان کی گواہی دینا، یعنی ان کا ساتھ دینا۔ تو یہ مومن انبیاء علیہ السلام بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے ساتھ خود بھی گواہی دی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان عطا کرنے والا، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام محیمن ہے۔ یہ محیمن اور مومن، امان دینے والا، اور محیمن جو ہے وہ امان دے کر حفاظت کرنے والا، امان دے کر چھوڑ دینے والا نہیں، نگراں، نگہباں، محافظ، اللہ اکبر، امانت کی حفاظت کرنے والا، گواہ۔ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں یہ پیغام اس پروگرام کے ذریعے دینا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس صفت کا ذکر کریں، یا اللہ تعالیٰ یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ وہ ان صفات کو اپنی پسندیدہ صفات کے طور پر آپ تک پہنچائے،
وہ چاہتا ہے کہ اسے جانا جائے کہ وہ مومن ہے، وہ محمن ہے، وہ نگراں ہے، وہ حفاظت کرنے والا، وہ پاسداری کرنے والا ہے۔ تو آپ بھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو امانت ہو ہم اس کی حفاظت کریں، ہم نگہباں ہوں، ہم خیانت کے قریب نہ جائیں۔ جو چیز بھی اللہ تعالی ہمارے ملک دے، اولاد ہو، مال ہو، اسباب ہو، ملک ہو، اس کی ہمیں نگہداری کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے خیر کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو یہ احساس دینا ہے کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ تعالی محیمن ہے، نگراں ہے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا اور کسی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز نہ پڑھیے، تو اس کے اعمال ایسے نہیں تھے، اعمال ایسے ہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرمایا، پھر پیچھے پلٹ کے پوچھا کہ کوئی اس کی کسی نیکی کا گواہ ہے؟ تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے ایک مرتبہ بستی کی حفاظت کے لیے شب بیداری کی تھی، رات کو چوکیداری کی تھی، رات کو نگرانی کی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جاگنا اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ آؤ نماز پڑھیں۔ تو حفاظت، نگہداری، پاسبانی آپ کیجئے، نتیجتاً آپ کی پاسداری، آپ کی نگہبانی اللہ کرے گا۔ اللہ کون؟ جو عزیز اور غالب ہے، عزیز الجبار المتکبر، وہ جو بڑا زبردست ہے، وہ عزیز انتقم بھی ہے اور عزیز الغفور بھی ہے۔ وہ عزیز الغفور بہت زبردست معاف کرنے والا بھی، وہ بہت زبردست بدلہ لینے والا بھی ہے، اور وہ بہت زبردست معاف کرنے والا بھی ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا وہ عزیز الغفور۔ اور اللہ کے نام یہاں کہیں آئے ہیں آیات کے آخر میں، تو یہ سمجھیے کہ وہ جو مضمون وہاں بیان ہوتا ہے اس پہ وہ اپنے نام کی سند اور مہر لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا۔ اگر کہیں وہ آفاق کی کارگاہ آفاق کی اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کا چلنا اور ہر سیارے کا اپنے دائرے میں تیرنا اور اس کی تسبیح پڑھنا سارے معنوں اور جہتوں میں، تو پھر ذالک تقدیر العزیز حکیم، اللہ یہ ایک بہت بڑے زبردست حکمت والے کا باندھا ہوا حساب ہے۔ یہ تقدیر ہماری ہو جو غیر محسوس ہے، یا جو محسوسات کی دنیا میں جو کچھ اللہ اکبر جو کچھ سفر ہے، جو اسباب کا چڑھنا اور گھٹنا اور بڑھنا، ظاہر ہے معنی اور جہت کے ہزارہا پہلو سامنے آتے ہیں۔ اللہ 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 عزیز، اور جو یہ یا عزیزو پڑھتا ہے وہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر جگہ انصاف اور رحمت کے ساتھ غلبے کی تمنا کیجیے گا۔ کسی پر ظلم کے ساتھ اللہ کا نام لے کر آپ سمجھے کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ اس کا اثر برعکس ہو سکتا ہے۔ اللہ کی غیرت سے ڈریے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، بہت حیا والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ نہ ماننے والوں کو ایک عمر کی پوری مہلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے جس سے معاملہ ہو جائے آپ مہلت نہیں دینا چاہتے، آپ فوراً چاہتے ہیں کہ دوسری دن ہی وہ ہلاک ہو جائے اور آپ قابض ہو جائیں۔ نہیں، وہ عزیز ہے، عزیز ہے۔ یہ بڑا جلالی نام ہے، 94 اس کے عدد ہیں، لیکن یہ عزیز جو ہے قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے تو کہیں عزیز الغفور بھی ہے، عزیز الحکیم بھی ہے، وہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ تو لوگوں، تم جہاں غالب ہونا چاہتے ہو اس میں معافی و عفو و درگزر کو کیوں نہیں کام میں لاتے؟ معاف کیجئے، سب کو معاف کیجئے، سب کو معاف کیجئے، بڑے چھوٹوں کو معاف کیجئے۔ آپ پر کسی نے ظلم کیا ہو، آپ کسی نے بیٹھ کے اپنے بچپن سے سوچئے، پہلی بات جو آپ کی یادداشت میں لاشعور میں آپ وہ لائیے، اپنی سوچئے، آپ یقین مانیں کہ کوئی بات نہیں آتی، کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے، اس کا رویہ آپ بچپن ماں کی گود سے لے کے جب بھی آپ کہ ہر شخص کا سن شعور مختلف ہے، تو آپ کو جو لوگ یاد آتے ہیں ان میں اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا آپ معاف کر دیجئے۔ ایک تو آپ بہت ہلکے ہو جائیں گے، آپ کا لاشعور ہلکا ہو جائے گا، آپ بہت سے امراض سے بچ جائیں گے۔ وقت نہیں ہے میں جو تفصیل سے بتا سکوں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اور اگر نہیں آپ کو ہوتے تو آپ خیالات میں ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے، لیکن خدا کے لیے معاف کر دیجئے۔ اور پھر آپ جب کسی پہ غالب ہوں تو ظلم نہ کریں، آپ معاف کریں، درگزر کریں، رحم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر دل عزیز بنا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقون نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ عزت، یہ تعظیم، اگر آپ مخلوق میں کسی کا ادب دیکھیں،
کسی کا ادب کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو اسے شرک پہ گمان مت کیجیے گا. یہ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. تو آپ اگر ایمان میں کامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بھی معزز فرمائے گا. اور جب کبھی آپ کو اللہ تعالی عزت عطا فرمائے تو علم و فضل سے عطا فرمائے، دنیاوی اسباب سے عطا فرمائے، آپ کو زمام حکومت آپ کے ہاتھوں میں دے دے. جب آپ کو اللہ معزز کرے تو محبت کے ساتھ غالب آئیے گا. جیسے اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے لیکن اپنی رحمت کے ساتھ اپنی مخلوق کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عرفان نصیب فرمائے. ناظرین، اللہ ہمیں عزت دے اور عزت حاصل کیجئے. کوئی اطاعت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اطاعت کے ساتھ علم و فضل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. اسماء الحسنی اللہ کے پیار کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ رمضان کی راتوں میں، مبارک ساعتوں میں یہ پروگرام جاری رہے گا.